السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، آج کا بھی ہمارا عنوان سیرت پاک سے ہٹ کر جو ہمارا سلسلہ چلتا آ رہا تھا اس کو موقوف کر کے حالات حاضرہ پر، کیونکہ اس وقت میں ایک بہت ہی اہم اور سلگتا ہوا حساس نازک ترین اور اہم ترین مسئلہ جو ہمارے یہاں بالخصوص ہماری پردہ نشین معصوم کلیاں، ہماری گھروں کی بچیاں، بہنیں، بیٹیوں پر اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو آفت ڈھائی ہوئی ہے، اس حساس ترین موضوع پر کچھ اہم ضروری گزارشات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اس وقت کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ کوئی اچانک انفارچونیٹلی بغیر سوچے سمجھے کہ کھڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، ایک بہت بڑی
سازش کے تحت، سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت میں ایک منظم سازش کا ایک حصہ ہے یہ، جو اس وقت ہمارے یہاں سرگرم ہے یہ مسئلہ، اور پورے زور و شور کے ساتھ روزانہ سلگتا جا رہا ہے۔ اور ایسے ماحول میں بالخصوص امت مسلمہ کہ وہ لڑکیاں جو اس کو جھیل رہی ہیں، اور وہ نوجوان جو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، مسلم نوجوان جو تل ملا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یہ اس وقت کا بہت بڑا صبر آزما امتحان چل رہا ہے۔ اس میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں، رائے مشورے، طرح طرح کی سوچ، الگ الگ قسم کے اسٹریٹجیز نوجوان لوگ بنا رہے ہیں، اور ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ اس طریقے سے اس وقت میں ایکشن لینا چاہیے تھا، یا یہ پہلو اختیار کرنا چاہیے تھا، ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا، علماء کو یہ کرنا چاہیے، عمائدین کو یہ کرنا چاہیے، سیاسی لیڈران کو یہ کرنا چاہیے، نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کی ذہنیتیں اس وقت میں لوگوں کے اندر چل رہی ہیں، اور ہر ایک حیران و پریشان ہے، اور ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ اس میں ان کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے۔ حقیقت میں کوئی بھی بندہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان مسائل میں ہماری کہاں تک غلطی ہے، ہمارا کہاں تک قصور ہے، ہمارا ہاتھ کہاں تک شامل ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں۔ کیونکہ میں کئی مرتبہ بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دوسروں پر انگلی اٹھانا، تنقید کرنا، اعتراض کرنا، یہ سب سے آسان کام۔ اس کے لیے نہ دینی تعلیم کی ضرورت، نہ دنیاوی تعلیم کی ضرورت، نہ عقل کی ضرورت، نہ دماغ کی ضرورت۔ ہر بندہ اعتراض کر سکتا ہے، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس فکر میں زندگی گزارو کہ تمہاری موت آئے تو تم مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حالت اسلام میں، مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آئے، اس کی فکر، اس کی تیاری اور اس کی کوشش اور محنت میں لگے رہو۔ یہ جو اس وقت میں ہماری نسل، ہماری بچیاں جو میدان کے اندر ہیں، طرح طرح کی ذلت برداشت کر رہی ہیں، قربانیاں دے رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، یہ بہت سارے جو مسائل چل رہے ہیں، یہ اس وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا جیتا جاگتا ایک نمونہ ہے کہ وہ اپنے اسلام پر ہماری موت کیسے آئے کہ ہم باحیا رہیں، ہم با پردہ رہیں، با حجاب رہیں، جب ہماری موت آئے تو ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو، اس کی فکر میں وہ بچیاں لڑ رہی تھیں۔ ایک کام تو یہ ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم یہ بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اعتصام بحبل اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اس میں وَاعْتَصِمُوا کے لفظ کے اندر ہی سب شامل ہو گئے، مگر تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ فرمایا جَمِيعًا، متحد ہو کر تھام لو۔ تمام لوگ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب، مرد اور عورتیں، نوجوان، بوڑھے، بچے، سب مل کر جمیع اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو، اور مزید تاکید کے ساتھ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے میں مت بٹو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، جماعتوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں، مختلف سوچوں میں، مختلف ذہنیتوں میں مت بٹو۔ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ فرمایا وَاعْتَصِمُوا،
اور جمیعاً کا لفظ لا کر تاکید فرمائی کہ سب مل کر پکڑو، اور ولا تفرقوا کے ساتھ تاکید فرمائی کہ کبھی ڈھیلی چھوڑنا مت اس رسی کو، اس کے اندر جدائی مت ہونے دینا، ٹکڑے مت ہونے دینا، فرقے مت ہونے دینا۔ آج یا تو اپنی جہالت سے، اپنی کم علمی سے کہیے، یا دشمنوں کی سازش کا نتیجہ کہیے، ہمارے اندر اعتصام بحبل اللہ کی بہت کمی ہے۔ اللہ کی رسی کو پکڑو، ہر بندہ پکڑا تو ہوا اپنے خیال سے، اپنے ذہن کے حساب سے، مگر جمیعاً جو ہونا چاہیے تھا سب مل کر متحد ہو کر پکڑو جو اللہ کا حکم تھا۔ اتحاد کے ساتھ اعتصام بحبل اللہ اس وقت میں نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو مت بٹو، اللہ نے فرمایا تھا ہم بٹتے چلے جا رہے ہیں، بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تو کیا کہنے، جس کی زبان میں تھوڑی سی قوت ہے، جس کو تھوڑا بہت لکھنا آ گیا، قلم چلنے لگا، تھوڑا سا علم کے الفاظ اس کو آ گئے، تو ایسے ایسے مضامین، ایسی ایسی باتیں لوگ لکھ کر، بنا کر، بتا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور نشر کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور اس میں بھی اعتراضات، تنقیدات، کس پر؟ اگر عام اپنے بھائیوں پر ہوتا تو کچھ ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا، سوچا جا سکتا تھا، حالانکہ وہ بھی غلط ہی ہے، کسی پر بھی انگلی نہ اٹھاؤ۔ مگر عجیب معاملہ یہ کہ اپنے اکابرین پر، اپنے بڑوں پر، اپنے علماء پر، اپنے ائمہ پر، اپنے قائدین پر، اپنے جماعتوں کے ذمہ داروں پر باقاعدہ طور پر چھوٹے چھوٹے لوگ نشانیاں تان رہے ہیں، نشانے اور انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں۔ کوئی تو کہہ رہا ہے کہ تم چوڑیاں پہن لو، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ تم بزدل ہو چکے ہو، اور گندے گندے الفاظ سے نوازے جا رہے۔ کنہیں؟ اپنے قائدین کو، اپنے بڑوں کو بزدلی کا طعنہ طرح طرح سے۔ جیسے ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں سیرت کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ چل رہا تھا، وہی سچویشن اس وقت میں کہ حضرات صحابہ جو تل ملا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، جو چراغ پا ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کیا فیصلہ ہے، یہ کیا فیصلہ ہے، یہ کیا اسٹریٹجی بن رہی ہے کہ ہر شرط مان لی جائے، جو ان کی طرف سے شرط آ رہی ہے قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی فتح ہے، یہ بھی کوئی جنگ ہے، یہ بھی کوئی صلح ہے کہ ہم تو دب گئے، ہم تو ہار گئے، ہم تو مٹ گئے۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، حضرت ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً تمام صحابہ کا یہی حال تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اطمینان کے ساتھ شرائط صلح پر دستخط کر رہے، لکھے جا رہے ہیں، مانے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد کیجئے، کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد سے میرے دل دماغ میں کبھی بھی شک اور شبہ نہیں آیا، مگر اس دن تھوڑا میرے اندر شک آ گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ حق ہے؟ افتح ھذا، کیا یہ بھی کوئی فتح ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچئے اس وقت میں وہی سچویشن امت مسلمہ کی، نوجوانوں کی چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اصل میں کچھ اہم فیکٹس، حقیقتیں، نکات اس وقت کے سچویشن کے حساب سے، حالات کے حساب سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے اس مجمع کا انتظار ہے جو باہر رہتا ہے، آخر میں آتا ہے، حقیقت میں بات سمجھتے نہیں، اور انہی سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اسی انتظار میں میں تمہید باندھ رہا ہوں، ورنہ تو مجھے اصل اتنی ضروری باتیں اور اتنی لمبی گفتگو میرے سامنے ہے کہ یہ 1-2 گھنٹے کا وقت ناکافی ہے۔ خیر چلیے، اسی ایک ذریعے سے اس کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ تو میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں۔ یہ جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اس کا قائل میں نہیں ہوں۔ کیا کریں، ایک پہنچانے کا ایک ذریعہ لوگوں نے بنایا ہے، پہنچانے کی کوشش کہ اس طریقے سے تو یہ بات پہنچے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک حقیقت کو سمجھیں، یہ جو اس وقت کا معاملہ ہے
یہ ایک بہت بڑی سازش، سوچی سمجھی سازش، پری پلان کام ہو رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ایک کڑوی حقیقت آپ کو بتاؤں، اس وقت میں امت مسلمہ کا، بالخصوص ہم اس بھارت کے، اس دیش کے مسلمانوں کا جس قوم کے ساتھ معاملہ اور پالا پڑا ہے، جو جنگ ہماری اس وقت میں چل رہی ہے، یہ ایک ایسی جاہل اور بدترین قوم کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. ان کی جہالت اور ان کی بدتری کا اندازہ، پروف ایک بات میں آپ کو دوں، آپ خود سمجھیں گے کہ کتنی جاہل اور کتنی بدتر قوم کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. یہ ایسی جاہل اور بدتر قوم ہے کہ گھی جیسی قوی، طاقتور، غذا بخش، قوت بخش غذا کو یہ قوم جلاتی پھرتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھی کو جلانے والی اور دودھ جیسی صاف، شفاف، پاکیزہ نعمت کو بہانے والی، انڈیلنے والی، نہانے والی، دھلانے والی، بہا کر ختم کرنے والی، اور پیشاب جیسی چیز کو پینے والی قوم. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھی جیسی قوت بخش چیز کو جلانے والی، دودھ جیسی صاف شفاف چیز کو بہا کر نالیوں میں پھینکنے والی، پیشاب جیسی چیز کو پی جانے والی قوم. میں عام ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، شاید آپ کی سمجھ میں وہ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس دیش کا مسلمان، اس دیش کے ہندو کا دشمن کبھی نہیں تھا، نہ کبھی ہوگا. اس دیش کا ہندو مسلمان کا دشمن نہیں ہے. یہ آلائے کار ہیں، یہ استعمال ہونے والے پتے ہیں، سکے ہیں جو ان کو چلایا جا رہا ہے. گیم میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، ایک پلاننگ ہے، اس کے تحت جگہ جگہ پر لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. کچھ عہدے، کچھ لالچ، کچھ پیسے، کچھ چیزیں دی جاتی ہیں جس کی لالچ میں آ کر یہ لوگ ان کا آلائے کار بنتے ہیں، استعمال بننے والی چیز بن جاتے ہیں. اور یہ اس میں خوش ہو کر بہت سارے لوگ آئی ٹی سیل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پڑھے لکھے نوجوان صرف سیلری کے لیے ان کا آلائے کار بن کر آئی ٹی سیل میں کام کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ سیاسی لین کے اندر، اور بہت سارے نوجوان فیلڈ ورکر بن کر طرح طرح سے اسٹوڈنٹس ونگ کے اندر ہیں، عام محلوں کے اندر ہیں، نوجوانوں کے اندر ہیں، سیاست کے اندر ہیں. ان کے ونگز ہیں اور ان کے ذریعے سے ایک کام لیا جا رہا ہے. یہ ان کا استعمال صرف اس وقت تک ہوگا جب تک کہ ان کی ضرورت رہے گی. جیسے وہ ضرورت ختم ہو جائے گی، ان کو دودھ کے اندر سے مکھی کو نکال کر جیسے پھینکا جاتا ہے ویسے پھینک دیا جائے گا. مثالیں بہت ساری ہیں، بڑے بڑوں کی مثالیں ہمارے سامنے ابھی زندہ اور تازہ ہیں اس ملک کے اندر. آپ اگر کچھ جانکاری رکھتے ہیں تو تحقیق کیجئے، پتہ چلے گا. بڑے بڑے لیڈر جو کبھی اس ملک کے پرائم منسٹر بننے کے، پی ایم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کو مکھی کی طرح نکال کر ہٹا دیا گیا. اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، جو کام تم سے لینا تھا وہ لے چکے، اب کسی اور کا کام ہے. جب ان سے وہ کام ہو جائے گا تو پھر یہ بھی نسیم منسیہ ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. کیونکہ اصل میں کچھ ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے یہودیوں کی، برہمنز کی، جو ایک مٹھی بھر جماعت بہت کم تعداد میں ہے، جو سنگھی ذہنیت والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ بہت سارے علاقوں میں، تمام ملک کے اندر لوگوں کو سمجھا بجھا کر، ان کی ذہن سازی کر کر تیار کر کے اپنا آلہ بنا لیا، اپنا استعمال کا ایک ہتھیار بنا لیا، اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور ہم بھی عام مسلمان، ہمارے نوجوان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ انہی سے ہماری لڑائی ہے اور ہم آپس میں لڑتے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو قصہ بار بار ہم کہتے ہیں، انگریز نے یہ بیج ڈالا تھا، اس نے بہترین ہتھیار یہاں کی حکومت کرنے والوں کو دے کر چلا گیا ہے، اور اس فارمولے کو بار بار اپنایا جا رہا ہے، اور اسی کو استعمال کر کے اپنی روٹیوں پر گھی ڈالا جا رہا ہے اور روٹیاں سینکی جا رہی ہیں.
اور جانے انجانے میں ہم لوگ بھی استعمال میں آ رہے ہیں، اور وہ بڑی سازش کے تحت بڑی کوشش کر کے ایک اسٹریٹجی، ایک پلان بناتے ہیں کہ ان کو ہر مدعا، ہر ایشو جو اٹھانا ہوگا اس ایشو کو بنائیں گے، مدعے کو اٹھائیں گے، اور ہمیں بھی اور ان کے بھی لوگوں کو ایسی فیلڈ میں، ایسے میدان میں لا کر لڑانا چاہتے ہیں جس میدان کو وہ چوز کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ چنتے ہیں کہ یہ لڑائی کہاں لڑی جانی ہے، اس کے لیے کون سا میدان مناسب رہے گا وہ چنتے ہیں، اور ہمیں وہاں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور وہاں لڑائی لڑی جاتی ہے۔ اور جنگوں میں یاد رکھیے، یہ ہمارا غزوات کا سلسلہ چل رہا ہے، احد میں ہو، بدر میں ہو، خندق میں ہو، اور خیبر میں ہو، اور صلح حدیبیہ میں جو اب تک کے حالات آپ کے سامنے آئے، اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا تھی۔ آپ نے بھی بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ میدانوں کو چوز کیا، آپ نے مشورے کیے، اور آپ نے عقل مند لوگوں کی رائےوں کو لیا۔ انسان تین طرح کے ہوتے، یاد رکھیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا، لیکن میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا، میرے حال ہوگا کہیں شاید۔ یاد رکھیے، بات صحیح ہے، تین طرح کے انسان، ایک کامل، ایک کاہل، اور ایک لاشعی۔ کامل آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے اہم امور میں، نجی پرسنل معاملات ہو یا عام باہر کے حالات ہوں، آدمی کامل آدمی کی پہچان کہ اس میں کوئی بھی ڈیسیشن، فیصلہ لینے سے پہلے عقل مند، اہل الرائے، ذی شعور لوگوں سے ملتا ہے، اور ان سے تبادلہ خیال کر کے، مشورہ کر کے، ان کی رائےوں کو لے کر، ان کی سوچ و بچار کو لے کر، اپنی عقل کے ساتھ دوسرے عقل مندوں کی عقلوں کو جمع کر کے، رائےوں کو جمع کر، اس کے بعد سوچتا ہے، پھر فیصلہ لیتا ہے۔ یہ ایک کامل آدمی کی پہچان، کیونکہ یہ کام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کامل و مکمل جو انسان تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ کیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل عقل والے ہونے کے باوجود، اللہ سے باقاعدہ سلسلہ اور رابطہ رہنے کے باوجود، عقل والے لوگوں سے مشورہ کیا، پوچھتے تھے، ہر چھوٹی بڑی چیز میں مشورہ کرتے تھے، اور رائےوں کو لینے کے بعد آپ خود سوچ و بچار کر کے ڈیسیشن، فیصلہ لیتے تھے۔ ایک کامل آدمی کی پہچان۔ دوسرا کاہل، جو خود فیصلہ لینے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے دل دماغ میں جو آ رہا ہے یہی حتمی اور لاسٹ فائنل ڈیسیشن ہے، مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کاہل آدمی کون جائے گا پوچھنے کے لیے؟ علماء کے پاس جائیں، بڑوں کے پاس جائیں، چھوٹوں کے پاس جائیں، مشورے کی میٹنگ بلائیں، کیا پڑھیے، چلو یار جو کرنا سوچا اور اپنی طرف سے فیصلہ لے لیا۔ کاہل آدمی ہے۔ اور لاشعی ان دونوں میں سے نہیں ہے، جو نہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ خود سے کوئی فیصلہ لے سکتا، اہل الرائے میں سے بھی نہیں، ذی شعور بھی نہیں، اپنی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ لے بھی نہیں سکتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، حیران و پریشان، یتیہون فی الارض، حیران و پریشان، سرگردہ رہتے ہیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، نہ خود اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، نہ اہل دماغ کے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، نہ مشورہ، نہ اپنا کوئی فیصلہ۔ یہ لاشعی، بیکار قسم کے لوگ۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارا کس میں شمار ہو رہا ہے۔ ہم نے اب تک کن کن اپنے بڑوں سے مشورہ کیا؟ کوئی بھی اہم مسئلہ آتا ہے، اعتراض کرنے آتے ہیں، تنقید کرنے آتے ہیں، اپنا جوش اور جذبہ اور غصہ جتانے آتے ہیں، مشورہ کرنے نہیں آتے۔ کہ جائیں پوچھیں مشورہ بڑوں سے، اور بڑوں پر اعتماد بھی نہیں کہ کون بڑا، کیسا بڑا، اپنی طرف سے ہم نے فیصلہ کر لیا، یہ بکا ہوا، یہ بزدل، یہ کم ہمت، یہ دنیا دار، یہ فلاں، یہ ڈھمکا، ہم خود اکیلے ہیں جو دودھ کے دھلے، اور دین کا درد ہمارے اندر ہے، باقی سب دنیا والے ہیں۔ ایک اہم چیز اور بھی بتانا تھا مجھے، وقت کی قلت ہے، کیا کریں۔ ہم نے انہی مسائل کے بارے میں بہت پہلے متنبہ کرنے کی کوشش کی تھی،
ایسے جب اہم مسئلے آتے ہیں نا میدان میں جانے کے، کچھ شور شرابے ہنگامے کے، تو ایسے وقت میں ہمارا بہت بڑا طبقہ علماء کے پاس آتا ہے اور طعنے دیتے ہوئے، جوش اور جذبہ دکھاتے ہوئے، غصہ دکھاتے ہوئے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کب کریں گے، کیسے کریں گے۔ ہم نے کہا تھا بھائیو، ان حالات کے آنے سے پہلے فیصلہ صحیح لینا۔ یہ حالات آنے والے ہیں جو اس چوہے کی طرح، چوہا دانی گھر میں رکھی گئی، چھوٹے چوہے آتے ہیں گرنے کے لیے، کھانے کے لیے، ایک سمجھدار شعور والا سمجھاتا ہے کہ اس کے اندر مت جاؤ، اس میں مت پھنسو، اس کے پیچھے بہت بڑا نقصان ہے۔ کہتا کیا نقصان ہے؟ کھانے کی چیز ہے، گھی کی چیز لگی ہوئی ہے، کیا پریشانی؟ تم جاؤ گے دروازہ بند ہو جائے گا، صبح تک کا انتظار کرو گے، صبح میں مالک آئے گا، بچے آئیں گے، سلاخیں چبائی جائیں گی، گرم پانی ڈالا جائے گا، تم کو مارا جائے گا، کچلا جائے گا، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ وہ پورا چاروں طرف گھوم کے دیکھتا کہ کہاں ہے گرم پانی، کہاں ہے سلاخیں، یہاں تو بس گھی ہے، خوشبو ہے، کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، موج ہے، مستی ہے، عیش ہے، یہ کیوں منع کر رہا ہے؟ تو پھر اکیلا سوچتا اچھا میرے جانے کے بعد خود کھانے کا پلان کر رہا ہے۔ موٹی مثال ہے، بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں۔ وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد کا جو ہوگا وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، اچھا یہی چیزیں تھیں جو اس نے بتایا تھا۔ تو ہم نے بھی ایک مرتبہ بتانے کی کوشش کی تو لوگوں نے ہمارے اوپر بھی وہی الزام لگایا کہ خود بکنا چاہتے ہیں، خود کھانا چاہتے ہیں۔ کیا کون سا مسئلہ تھا؟ الیکشن کا موقع تھا، یاد کرو تھوڑا۔ ہم پر حالات آئے اس وقت میں، اپنا طبقہ ہمیں مارنے کی سوچ رہا تھا، ہمیں گالیاں دے رہا تھا کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، علماء کی ڈیل ہو چکی ہے، تحفے لے چکے ہیں۔ ہم نے کہا تھا یہ حالات آئیں گے، سوچ سمجھ کر بکنا مت، کوشش مت کرو۔ مگر کون سنتا ہماری بات؟ تمہیں ملے ہدیے، تمہیں ملے گفٹ، بک گئے اور قوم کو بکا ڈالا۔ کسی کو موٹا ملا ہدیہ، کسی کو چھوٹا ملا، لیکن ملا ضرور۔ اپنا حق استعمال ناجائز کیا، اور آج حالات ابھی تک آئے اور مزید آنے والے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ان حالات کے آنے سے پہلے متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، علماء کے اشارے پر کام کرو۔ تو کہنے لگے علماء کو سیاست کیا معلوم، مسجدوں میں سیاست کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے کہا تھا اس لیے یہ حالات نہ آنے پائیں، ہماری بچیوں کے سر ننگے نہ ہوں، ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، خون کے آنسو رونے کا وقت ہے کہ آج یہ وقت دیکھنا پڑا کہ ہماری معصوم بچیاں، کلیاں دھوپ میں سڑ رہی ہیں، دھوپ میں بلک رہی ہیں، ان کو انسلٹ کی جا رہی ہے، مجرموں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، گیٹ اور دروازے بند کیے جا رہے ہیں، دھکے مارے جا رہے ہیں، اور ان کی پبلسٹی کی جا رہی ہے۔ ایسا درشایا جا رہا ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان بچیوں نے کوئی اپنے پاس RDX چھپایا ہوا ہے، ان نقاب میں، حجاب میں، اس کو کوئی اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا، یہ گویا ٹیررسٹ ہیں، ان سے دوری اختیار کی جائے، جیسے کورونا کال کے اندر کیا گیا تھا۔ اب ہماری بچیوں پر وہ حالات بیت رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا یہ حالات آئیں گے سوچ سمجھ کر، اللہ نے ایک طاقت دی تھی، ایک پاور دیا تھا، عقل مند بنو، بکنے والی قوم نہ بنو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ مگر کس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ اب انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں کہتا ایسے حالات جب آتے ہیں تو آپ کو رخ کرنا چاہیے ان لیڈروں کی طرف کہ آؤ بھائی، تمہیں نے تو ہم کو خریدا تھا، پوری قوم کا سودا کرنے والے تم تھے، اب مسائل آئے ہیں تو جاؤ، بھیڑ کی بھیڑ، جماعتوں کی جماعتیں، فون پہ فون کرو، بلاؤ کہ قوم کا ٹھیکہ تم نے لیا، قوم کا سودا تم نے کیا، قوم کا تم نے بٹوارا کر ڈالا، تم نے ٹکڑے کر ڈالے، اور جب تم نے ان کو جتوا بھی دیا تو اپنے کندھوں پر لے کر تم نے ناچا تھا، یاد ہے؟ بھول گئے؟ ڈھول تاشے پٹاخے عید تم نے منائی تھی، اب قربانی کا وقت آیا تو آتے علماء کے پاس کہ حضرت آؤ میدان میں چلیں گے۔ یہ کہاں چلے گئے؟ پوچھو گے نہیں، بلاؤ گے نہیں، یاد بھی نہیں آتا، اور تم بلاؤ بھی تو منہ پہ لات مارنے کی طرح جواب دیں گے، ارے جاؤ جی، فری میں کیا بھی نہیں دی تمہیں، بکے تھے تم، ہم نے خریدا تھا تمہیں، تمہاری حیثیت
تمہاری ویلیو صرف اتنی ہے کہ 500 میں بکنے والی قوم، 1000 میں بکنے والی قوم. اب یہ حالات جو آئے ہیں برداشت کرو ان کو. کسی کے سر پر بھانڈا مت پھوڑنا، خاص کر علماء کو تم متہم مت کرنا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے. کچھ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کچھ لوگوں نے غلط کیا ہے تو ہم بھی خاموش بیٹھ جائیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے ایک اشارہ دیا، کم از کم ابھی بھی وقت ہے، سنبھلو، ابھی بھی ٹائم ہے، سدھرو. آئندہ اور اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو کم از کم آئندہ کے لیے تو دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والے کی علامت ہے کہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، ایک ہی جگہ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا. دھوکہ بار بار کھاتے آ رہے ہو، بار بار کھاتے آ رہے ہو. تمہیں لوٹ لیا گیا، تمہیں کنگال کر لیا گیا، تمہارا حق چھین لیا گیا، اور سال سے تم پر حکومت کر رہے ہیں، راج کر رہے ہیں اپنے لوگ، اپنے لیڈران. میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی نہیں. اور جب ایسے حالات آئیں تو ایک بھی سامنے نہیں آتا، بلانے پر بھی نہیں آتا. لنگڑے بہانے کرتے ہیں کہ ہم پیچھے رہیں گے، تمہیں سامنے روکتے. سامنے ہمیں آ گئے تو ہمارا وہ سیاسی کیریئر جو ہے، ہمارا کیریئر برباد ہو جاتا. آگے ہم لڑ نہیں سکتے. تمہارے کیریئر، تمہارے ٹفن، تمہارے منہ پر، تمہارے سروں پر، قوم کی جانوں پر، ایمان پر مسئلہ آیا ہے. معصوم کلیاں دھوپ میں تڑپ رہی ہیں اور تمہیں اپنے کیریئر کی پڑی ہے، اپنی سیاست کی پڑی ہے. آگے آنے والا آپ کو نظر نہیں آتا. ایک لیڈر کوئی آپ بتائیں اس وقت تک کوئی آیا ہو، کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہو، کوئی پریس میٹ، کوئی پریس کانفرنس، کوئی اپنا بیان؟ ہمت نہیں کسی مرد کے اندر جو اپنی مردانگی کا ثبوت دے سکے. اس مسکان بچی کی جوتیوں کی بھی حیثیت ان لیڈروں کی نہیں ہے. خدا کی قسم، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اگر جان لے سکتے ہو تو لے لو، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. تمہاری حقیقت، تمہاری حیثیت ہی ہے. تم نے اپنی قوم کے سودے کیے ہیں، تم لوگوں نے اپنی قوم کو بیچ ڈالا ہے. خدا را میرے بھائیوں، علماء کی بات پر کبھی تو بھروسہ کیا کرو، کبھی تو سمجھا کرو. ہمیں اتہام مت کرو، ہمیں تہمت نہ ڈالو کہ ہم بک گئے. ہم بھی کچھ حالات کے پیش نظر کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ وقت تو چلا گیا. میں نے ایک اشارہ دے دیا، ورنہ تو مجھے بہت کچھ بولنا تھا اس عنوان پر. آگے اور کچھ اہم چیزیں ہیں. دیکھیے، اب آئیے سب مل کر، چاہے وہ سیاسی حضرات ہوں، غلطیاں ہوئی ہیں، انسان سے ہوتی ہیں، اب تو سدھرو، اب تو آؤ. طوفان آنے والا ہے. اس طوفان کو تھامنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، کندھے سے کندھا جوڑو اور متحد ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر طوفان کے سامنے اپنے سینے دو. پیٹھ نہ دکھاؤ، کھڑے ہو اس وقت میں. اور آگے بہت سارے امٹتے ہوئے طوفان، لہریں در لہریں، ایک کے بعد ایک لہر بڑی سے بڑی آنے والی ہیں. اس وقت میں اتحاد کی ضرورت. جو غلطیاں ہوئی اس پر پانی ڈالو، اس پر مٹی ڈالو. آ جاؤ، متحد ہو جاؤ. ہر طبقے والا، ہر جماعت والا، ہر فرقے والا، ہر نسل، ہر مذہب اور ہر طبقوں میں بٹے ہوئے لوگوں سے گزارش ہے، اعلیٰ ادنا، سیاسی، دینی، دنیاوی، بڑا چھوٹا، مرد عورتیں متحد ہوں. اور اتحاد جسمانی نہیں، یہ جسم جڑ جانا، ایک جگہ مل کے بیٹھ جانا، یہ نہیں. ذہنی اتحاد پیدا کرو. سب سے پہلے ذہنی، فکری، اپنی عقلوں کو ایک کرو، متحد ہو جاؤ کہ سب کا خیال، سب کا نظریہ ایک ہو. دشمن کی چال کو سمجھو. دشمن جہاں یہ بدترین سے ہماری جو اس وقت میں مقابلہ پڑا ہوا ہے، مڈبھیڑ ہو رہی ہے، وہیں پر وہ بہت چالاکی، دوسروں سے رائے مشورے کر کے بہت دور سے کچھ پلاننگ کے ساتھ، اسٹریٹجیز کے ساتھ آتے ہیں. کون سا مسئلہ کب بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیسے اچھالنا ہے اور کیسے اسے لاسٹ میں تھما دینا ہے، یہ سب چیزیں ان کی پلاننگ کے ساتھ ہیں. ہم ہیں
کہ کچھ نہیں جانتے. مسئلہ اتنا بڑا ہوا اب تک بھی نہیں جانتے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، کس کی طرف سے ہوا. اس وقت میں ہم نے بار بار کہا ایک جنگ ہے. جنگ ہمیشہ جسمانی طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے ہی نہیں لڑی جاتی. یاد رکھیے، جنگ کا مطلب لڑائی جھگڑا مار پیٹ خون خرابہ نہیں ہوتا. کبھی وہ بھی ہوتا ہے، کبھی اعصابی جنگ. جیسے میں نے بتایا تھا، اشارہ دیا تھا، کھول کر بتایا تھا، سمجھایا تھا کہ غزوہ خندق، حضرات صحابہ پر جو خندق میں جو ماحول بنا ہوا تھا، حضرات صحابہ بڑے پریشان، دونوں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے. اس میں جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان نہیں ہوا. اس موقع پر جو جنگ ہو رہی تھی وہ اعصابی جنگ تھی. اعصاب اپنے کنٹرول میں نہیں تھے. خوف کا عالم طاری تھا کہ جائیں تو کدھر جائیں، کریں تو کیا کریں، سنیں تو کس کی سنیں، اللہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. یہ اعصابی جنگ، خوف، دہشت، ہراس میں مبتلا کیا جائے گا. کبھی کبھار وہ جنگ بھی لڑی جاتی ہے. ہر ہمیشہ جنگ کا مطلب قوت، طاقت، لڑائی مار پیٹ نہیں ہوتی. یاد رکھیے اس کو. کبھی دشمن اعصابی جنگ لے کر آئے گا. اس موقع پر اعصابی جنگ میں اعصاب کو بحال کرنا، اپنی عقلوں کو ٹھکانے پر رکھنا اور اپنے اعصاب کو کنٹرول کرنا، یہ سب سے بڑی فتح ہوتی ہے، سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. اگر اعصاب تمہاری کنٹرول میں نہیں رہے، ڈر گئے، بزدل ہو گئے، ہار گئے، تو لڑنے لڑانے کی ضرورت ہی، ایسے ہی ہار جاؤ گے. ایک تیسری جنگ ہے جو اس وقت میں چل رہی ہے. وہ کون سی ہے؟ کچھ سمجھیے. نظریاتی جنگ. ایک جسمانی، ایک اعصابی اور ایک نظریاتی، سوچ کی جنگ ہو رہی ہے اس وقت میں. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. کوئی بھی ایشو بنا فوراً چلو میدان میں نکلو، مارچ کرو، احتجاج کرو اور اس کے بعد پروٹیسٹ کرو، شاہین باغ بنا. وقت پڑا تھا، ہم نے اس کے بارے میں کیا، اچھا کام. اب ہر مرتبہ ایک ہی آپ اپناؤ مت. دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ تم ہر بار آؤ باہر، ہر بار اسی میدان میں آؤ. ہر میدان، ہر جنگ ایک ہی میدان میں نہیں لڑی جاتی، اس کو سمجھو. یہ نظریاتی ہے اس موقع پر. نظریات، کیا نظریات؟ سوچ. آج اپنے ملک کے بہت سارے سیکولر مائنڈ، عام جو ہندو ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں پر یہ مسلط کرایا جاتا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان ایک بدترین قوم ہے. یہ بتایا جا رہا ہے یہ لڑاکو قوم ہے، یہ جنگجو قوم ہے، یہ مار دھاڑ والی قوم ہے. یہ بتانا چاہتی ہے اور ہم وہی کر کے دکھاتے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی وہ کرتے سب وہ ہیں. آپ مکہ مسجد بم بلاسٹ لے لیجئے، لاسٹ میں نتیجہ نکلا تو نام انہی کیا ہے. اجمیر بلاسٹ لے لیجئے ٹرین کا، لاسٹ میں نتیجہ نکلا تو انہی کا نکلا. کتنے مقدمات میں، کتنے بڑے بڑے ہنگاموں میں، اٹیکس کے اندر، پلوامہ لے لیجئے آپ، کتنے ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. ہر کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی فساد، گجرات فسادات تو ورلڈ فیمس ہے. کون کرایا؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ سب کچھ کرتے وہ ہیں، لیکن نام ڈالو مسلمانوں کا. اور جب تک یہ کھل کر بات سامنے آئے گی اس وقت تک وہ مسئلہ ہی حل ہو چکا ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں نا، جنگل میں جانور بھاگ رہے تھے تو ایک بھینس بھی بھاگ رہی تھی. تو کسی جانور نے پوچھا کیوں بھاگ رہی ہو، یہ افراتفری کیوں مچی ہیں؟ کہا یہ جنگل میں جانوروں کو پکڑا جا رہا ہے کہ ہاتھیوں کو سزا دی جا رہی ہے، مجھے بھی ہاتھی سمجھ کے پکڑا جا رہا ہے، اس لیے میں بھاگ رہی ہوں. کیا تم تو بھینس ہو، تم آسانی سے ثابت کر سکتی ہو؟ تو کہا نہیں، یہ بھارت کا مسئلہ ہے، یہاں ثابت کرتے کرتے میری موت ہی ہو جائے گی کہ میں بھینس نہیں ہوں، میں ہاتھی نہیں بھینس ہوں. اس لیے اچھا ہے کہ پھنسنے سے اچھا بھاگ جاؤ. یہ مسئلے اٹھائے جاتے ہیں. جب تک اس کا فیصلہ آئے گا اس وقت تک وہ مسئلہ ہی لوگ بھول چکے ہوں گے کہ کب ہوا تھا، کیا ہوا تھا. لیکن اس وقت تک
آپ کا امیج خراب کرنا، آپ کی شباہت بگاڑ دینا، آپ کو جس شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش ہو چکی ہوگی۔ اب یہ جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت میں حجاب پر آتے ہیں۔ اس وقت میں یہ مسئلہ پوری دنیا کے اندر ہے کہ آج پوری دنیا کی عورتوں کو آزادی کا نعرہ لوگوں نے لگایا، اور پوری دنیا میں عورتوں نے اس کو پسند کیا، ہر مذہب کی عورت نے قبول کر لیا سوائے مذہب اسلام کی عورتوں کے، کچھ گنی چنی ہیں۔ لیکن یہ جو ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں پردہ، نقاب، حجاب، برقع جو کرتی تھیں، یہ ان مغربی ذہنیت والوں کے آنکھوں میں چبھتی تھیں۔ اب یہ بتانا تھا کہ یہ پردہ عورت کی آزادی میں رکاوٹ ہے، عورتوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ باتیں یہاں پر نوٹ کر کے لایا تاکہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو یہ باور کرانے کی کوشش، یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو غلام بنا کر مرد حضرات اس کو جکڑ کر رکھ رہے ہیں، عورتوں کو پردے میں رکھ رہے ہیں، زبردستی ان کو فریڈم نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو نظریہ جب یہ تھوپا جائے گا تو نظریے کا دفاع نظریے سے ہوتا ہے، سوچ کو بدلنا ہے سوچ سے۔ اب یہ سوچ لوگوں کو دینا کہ نہیں یہ غلط آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ غلط راستے پہ لے جا رہے ہو۔ اسلام میں ایسی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، عورتوں پر ہم نے مجبور کر کے نہیں رکھا ہے۔ اب یہ بتائیں گے کیسے؟ ہم چلے جائیں، تمام علماء، مرد حضرات، نوجوان، آپ سوچئے، امیجن کیجئے فیلڈ میں ہم ہوتے، میدان میں ہم جاتے اور ہم سب یہ نعرے لگاتے کہ عورت کو پردہ چاہیے، عورت کو حجاب چاہیے، تو کیا ایشو بنتا؟ دیکھیں ملے، یہ علماء، یہ نوجوان، یہ مرد اپنی عورتوں کو زبردستی پردے میں گھسیڑ رہے، یہی ہوتا۔ بہت ساری ان کی میڈیا بکی ہوئی اس کے انتظار میں ہے، کوشش کر رہے کھینچ کر لانے کی۔ ہمارے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ غیر خود ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ تمہارے بڑے سامنے نہیں آ رہے۔ یہی تو چال ہے کہ بڑوں کو اس وقت میں نہیں آنا، سمجھو خدا را سمجھو۔ ہمارے نوجوان بھی کہہ رہے ہیں ہمارے علماء بنگڑیاں پہن لینا چاہیے۔ ارے جب وقت تھا اپنے سروں پر کفن باندھ کر بھی ہم نکلے، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس وقت میں ان بچیوں سے اللہ وہ کام لے رہا ہے جو آج ہم نوجوان جاتے، ہمارے مرد جاتے تو اس میں کا پاؤں کے برابر بھی کام نہ ہوتا۔ کربلا کے میدان میں جہاں حضرات صحابہ اہل بیت کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ایک دوسرا رول شروع ہوا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو حضرت فاطمہ سے نہیں کسی اور بیوی سے تھیں، وہ ان کے سر کا دوپٹہ نکال لیا گیا۔ اہل بیت، اس زمانے میں ہم نقاب حجاب کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں نبی کی نواسی کے سر پر سے دوپٹہ نکال لیا گیا، ننگا سر کر کے کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا اور خلافت تک پہنچایا گیا۔ تمام عورتوں کے دوپٹے نکال کر قیدیوں کی طرح پیش کیا گیا۔ اس وقت میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو تقریریں کی تھیں، جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ نبی کی نواسیوں کا یہ حال کیا جا رہا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی۔ میرے بھائیو سوچو، اس وقت تک جگہ جگہ پر موب لنچنگ کے اندر، جگہ جگہ فتن و فسادات کے اندر ہمارے نوجوانوں کو کربلا کا سچویشن یاد دلایا گیا، کربلا کے واقعات دہرائے گئے، تڑپایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا۔ اب اس وقت میں اس کے بعد کا رول شروع ہوا ہے، بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پر سے دوپٹے نکالے جا رہے ہیں، اور ہمیں اب عنقریب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کربلا کے دونوں رول جب ادا ہو جائیں گے تو حضرات اہل علم نے، علماء کرام نے فرمایا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کچھ تو سمجھو، ایک رول ہے،
ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیری فیصلے ہیں جو تمام ہوتے جا رہے ہیں، اتمام حجت ہونے جا رہا ہے. ہمارے بڑے کہتے آ رہے ہیں ان قریب عمومی ہدایت کی ہوائیں چلنے والی ہیں. ان قریب عمومی ہدایت، پورے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوا چلانے والے ہیں، مگر کب ہے ہمیں معلوم نہیں. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ہر کربلا کے بعد پھر سے اسلام کی نشر و اشاعت ہے، پھر سے اس کی تر و تازگی ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ اس کو الحق یعلو کا مژدہ سنانے والے ہیں. تو میں اپنے حساب سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جب نظریاتی جنگ چل رہی ہے تو طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے، قوت کا استعمال کرنے کے بجائے دماغ کا مقابلہ دماغوں سے کیا جائے. دماغ الحمدللہ ہمارے اکابرین جتنا آپ شعور رکھتے ہیں، جتنا آپ درد رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ درد ہمارے بڑے رکھتے ہیں. حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھنے والوں نے پوچھا، کیا پیارا جواب دیا. پوری دنیا کے اوپر ایک تمانچہ حضرت نے مار دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت پردہ کتنا ضروری، حجاب کتنا ضروری. جو آج بچیوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو سوال کیا جاتا چھوٹی چھوٹی بچیوں سے، تمہیں ایجوکیشن ضروری کہ پردہ ضروری؟ ادھر بولیں تب بھی پھنسیں گے، ادھر بولیں تب بھی پھنسیں گے. ہمیں پھنسایا جاتا ہے دوسروں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ بیکورڈ قوم، یہ پچھلی قوم، ان کو مذہب پسند، تو فوراً ایشو بنائیں گے یہ مذہب کے دیوانے، یہ مذہب کے پجاری. ان کی بچیوں کے اندر یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا ایجوکیشن ضروری نہیں، تعلیم ضروری نہیں، ان کو ان ایجوکیٹڈ بنانا اور ان کو ترقیات سے پیچھے ہٹانا. ان بچیوں کو کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے. اگر بچیاں یہ جواب دیتی کہ ہمیں مذہب پسند ہے تو یہ ایشو بنایا جاتا. اگر کہتی بچیاں کہ ہمیں تعلیم پسند ہے، ایجوکیشن پسند ہے، تو فٹ سے کہا جاتا کہ نقاب نکال دو، حجاب نکال دو. ادھر بھی پھنستے ادھر بھی پھنستے. قربان جائیے اپنی ان بیٹیوں پر. کیا پیارا جواب بچیوں نے دیا کہ تم کمبختو سوال ایسا کر رہے ہو کہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہو کہ بیٹیاں بتاؤ تمہیں ماں چاہیے کہ باپ؟ یہ تم دے سکتے تھے جواب؟ کیا ہم دے سکتے تھے؟ یہ ان بچیوں کی زبانوں سے نکلنا ایسے بد باطن، ایسے بد دماغ لوگوں کے اوپر ایسا تالا ہماری بچیوں نے ڈال دیا. خدا کی قسم یہ زینب کا، خنسا کا، ام عمارہ کا، حضرت سمیہ کا رول ان بچیوں کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس وقت میں ادا کروا رہے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنی بیٹیوں پر. میری بیٹیوں کو، ان بہنوں کو میری طرف سے ایک پیغام، تمام علماء کی طرف سے ایک پیغام، تم یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلی ہو، تم تنے تنہا کھڑی ہو. میری بچیاں تھوڑا رو لینا، تھوڑا برداشت کر لینا، تھوڑا صبر کر لینا. ایک بچی نے بڑا پیارا جملہ کہا، ابھی تو زینب کی بیٹیاں لڑ رہی ہیں، بعد میں علی کے بیٹے آنے والے ہیں. میرے بھائیو اتنا دماغ تو پیدا کرو، کامن سینس. اپنی بچیوں میں جو دماغ ہے اتنا دماغ بھی ہمارے نوجوانوں میں نہ رہا. تم نے تو جنگ کھیلنا سیکھا پب جی سے. تم نے کہاں سے ٹریننگ لیے؟ پب جی. اور تھوڑا بہت دینداری آپ نے سیکھا ارطغرل الغازی. کیا جنگ آپ نے سیکھی. ہر جگہ تلوار، ہر جگہ ہتھیار نہیں ہوتا. دماغ تو دماغ استعمال کرو. نظریاتی جنگ میں دماغ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. یہ بچیاں دماغوں کو ایسے کنورٹ کر رہی ہیں، سب کے دماغوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں پردہ بھی چاہیے، ہمیں ایجوکیشن بھی چاہیے. تم کہتے تھے بیٹیاں پڑھاؤ، بیٹیاں بچاؤ. آج بیٹیاں آ رہی ہیں تو ہمارے انسٹیٹیوشن کے دروازے بند کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے کالجوں کے دروازے ہمارے منہ پر بند کیے جا رہے ہیں؟ نعرہ تھا بیٹیاں پڑھاؤ، آج بیٹیاں آ رہی ہیں تو تم بھگا رہے ہو. تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو. اگر ہم جاتے تو بات وہ نہ بنتی جو ان بچیوں سے بن رہی ہے. ایک بات. دوسری چیز کہ ان بچیوں نے بڑے نڈر انداز میں، بڑے بے باکانہ انداز میں سب کو کھل کر میڈیا کے سامنے علی اعلان چیلنجوں کے ساتھ بتایا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے
پردے کے بارے میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ قربان جاؤں ان بیٹیوں پر۔ تم واقعتاً اگر حضرات صحابہ کے زمانے میں ہوتی نا تو تمہاری شان میں قرآن اترتا۔ میرے نبی تمہاری تعریف کرتے کہ ان بیٹیوں نے کیا جملے کہے، کیا پیارا انداز، کیا نرالا انداز۔ ان کو شیم کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو بہکایا جا رہا ہے، ان کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پولیس کے ذریعے سے اور ان کے اساتذہ کے ذریعے سے۔ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں۔ ناجائز طریقے سے ویڈیوگرافی کوئی نہیں کر سکتا، یہ کسی کا بھی پرسنل معاملہ، کوئی کسی کی اجازت کے بغیر ویڈیو نہیں لے سکتا، مگر ان پردہ نشین بچیوں کی ویڈیو بنائے جا رہی، کھلے عام تصویر کشی ہو رہی ہے۔ ان کو گویا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ تم پوری دنیا میں ایکسپوز کی جاؤ گی، تمہاری ویڈیوز وائرل کی جائیں گی، تم سوچ سمجھ کے بولنا، جو بولے گی پوری دنیا میں جائے گا، تم پر ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن کیا کہیں ان بیٹیوں کے، کن ماں باپ کی وہ بچیاں ہیں، کیسا انہوں نے تربیت پائی ہے، کیا بے باکانہ انداز میں یہ جواب دیا، پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ یہ پردہ کسی نے زبردستی ہم پر تھوپا نہیں، کسی نے زبردستی، ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے یہ دھمکی نہیں دی کہ پردہ نہ نکالنا ورنہ مار کھاؤ گی، تم پٹ جاؤ گی۔ ہمیں یہ نہیں کہا، بچیوں نے یہ کہا جان سے زیادہ پسند ہمیں پردہ ہے۔ اگر ہم ہوتے سامنے اور ہم کہتے ہماری بچیوں کو پردہ ان کی جانوں سے زیادہ پیارا، فوراً کہتے کہ بچیوں پر ٹارچر ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ رہے؟ اللہ کا کتنا بڑا بہرحال بچیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی ہو رہا اچھا ہو رہا، اس میں سے کچھ شر جو ہو رہا ہے، شر میں سے بھی خیر۔ آپ سوچئے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کچھ چیزیں تم ناپسند کرو گے حالانکہ وہ چیزیں تمہارے لیے حق میں خیر ہوں گی۔ وہ خیر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج بہت سارے لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، اس برے میں کیا خیر ہے، میں وہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دفاع کروں، ہمارے چپ رہنے کو، ہمارے نوجوانوں کے خاموش رہنے کو تعریف کروں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ہماری غلطی بھی ہے، ہمیں بھی قدم بڑھانا چاہیے، انشاءاللہ بڑھائیں گے، کیونکہ ہمارے بڑوں کی طرف سے ہدایات ہے کہ جب مسئلہ کورٹ میں چلا جائے تو کوئی ایکشن ایسا نہ لیا جائے جو کورٹ آف کنڈمپٹ کے خلاف ہو، قوانین کے خلاف ہو، وہاں کی خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ وہاں ہے تو وہاں سے آنے تک انتظار کرو۔ تو اس لیے ہاں بچیوں کا نجی مسئلہ، پرسنل مسئلہ ہے، وہ اپنی جنگ خود لڑ رہی ہیں، تو ان بچیوں سے بھی میں کہوں گا کہ صبر و استقامت کے ساتھ رہیں۔ آپ نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ صبر اور استقامت کے ساتھ رہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ مت کرو، ہاں جو کر سکتے ہو دماغ کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے بڑوں کے کانٹیکٹ میں رہ کر، رائے مشوروں کے ذریعے سے، روزانہ ہمارے اکابرین علماء کے ہم سوچ و بچار، رائے مشورے اپنے بڑوں سے رابطے میں ہیں۔ بڑوں کی طرف سے یہی ہدایات ہیں کہ بچیوں سے کہو کہ جائیں روزانہ، اگر بلا لیں تو اندر جائیں، اگر منع کر دیں تو واپس آ جائیں، یا اپنا خاموش اپنا جو ہے اس کو خاموش پروٹیسٹ اپنا درج کرائیں۔ تو الحمدللہ یہ ہو رہا ہے، ہمیں تکلیف ہوگی مگر اتنا اس کا اثر کتنا ہو رہا ہے، اس کا ایفیکٹ کہاں کہاں ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے۔ نتیجہ جب نکلے گا تب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور چیز بتاؤں، اللہ اکبر کبیر، چند دن تھوڑا آپ بیک میں جائیں، فلیش بیک میں جائیں، چند مہینے پہلے ایک بڑا ایشو کھڑا ہوا تھا ہمارے ملک کے اندر۔ رپورٹیں آ رہی تھیں کہ ہماری کالجوں کی لڑکیاں، نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ کانٹیکٹ میں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، کافر ہوتی جا رہی ہیں۔ کورٹ میرجز، کسی صاحب نے بتا لاکھوں کی تعداد میں ایک سال میں بچیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں، ہو رہے تھے۔ کئی پروگرام کیے گئے، مشورے کیے گئے، بیانات میں علماء نے تنبیہ کی
اپنے عورتوں کے جوڑ کیے گئے، کالج کی لڑکیوں کو جوڑ کر سمجھایا گیا، مگر جن تک بات پہنچنا تھا صحیح معنوں میں نہ پہنچی، یہ سلسلہ رک نہیں رہا تھا۔ ہم غور کر رہے تھے، علماء پریشان تھے کہ اپنی بچیاں، دیندار گھرانے کی بچیاں غیروں میں کنورٹ ہوتی جا رہی تھی، مرتد ہوتی جا رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا ارتداد کی ایک ہوا چل پڑی ہے۔ یہ ساری کالج کی بچیاں، پتہ نہیں ان میں سے کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے، رب نے یہ چیز بتا دی۔ سنگھیوں نے ویڈیوز جاری کیے تھے کہ ان بچیوں کی گھر واپسی کرائی جائے گی، اناؤنس کرائے تھے ایک ایک بچی سے شادی کرو اتنا انعام ملے گا، گھر ملے گا۔ نوجوانوں نے کر کے دکھایا، کچھ لوگوں نے اپنی بچیوں سے کفریہ نعرے ان سے نکال کر ویڈیوز میں ڈالا، خون کھولتا تھا کہ اپنی بچیاں پردے میں برقعے میں رہ کر جے شری رام کا نعرہ لگائیں تو کیا ہوگا، کیسے روکیں اسے۔ کچھ نوجوانوں نے انفرادی کوشش بھی کی، مارا توڑا، لیکن رکتا تھا یہ سلسلہ؟ نہیں رکتا تھا۔ جب سے یہ حجاب کا مسئلہ شروع ہوا، خدا تیرے احسان پر ہم قربان کہ تو نے کیا کھیل کھیلا، تو نے کیا کرشمہ کر کے دکھایا۔ یہ حجاب کا مسئلہ شروع ہونے کے بعد سے جیسے وہ کورونا اور اومیکرون دونوں خودکشی کر کے مر گئے، یہ ارتداد بھی خودکشی کر کے مر گیا ہے۔ کہیں ہے کورونا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اومیکرون بھی آیا تھا، باپ اور بیٹا یا ماں اور بچہ دونوں مر چکے، اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ الحمدللہ یہ بچیاں سڑکوں پہ، کالجوں میں ان غیروں کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دینے لگیں اور کہنے لگیں تم نے کتنے ڈورے ڈالے، تم نے کتنے پلان کیے، ہم نے ایک آن میں تمہاری پلاننگ پر مٹی ڈالی تھی۔ ساری بچیاں متحد ہو کر ایمان کا، اسلام کا پرچار گلی گلی میں کرنے لگیں، کالجوں میں کرنے لگیں، اور سب کے اندر ایک کمیونٹی، ایک جمعیت، بچیوں کے اندر ایک اتحاد۔ غیروں کے ساتھ جانے کے دروازے بند کر ڈالے ہماری خود بچیوں نے۔ سوچا کبھی؟ ہم چاہتے تو بھی نہ بند کر سکتے۔ جب یہ تھوڑا سا فرق آیا تو الحمدللہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کے دلوں کے اندر جو ایمان تھا اس چنگاری کو اللہ تعالیٰ نے شعلہ بنا ڈالا، شعلہ بنا ڈالا۔ اے اللہ تیری احسان پر قربان کہ ہم چاہ کر بھی یہ کام نہ کر سکتے تھے جو ان فاطماؤں کی، ان بچیوں نے، سمیہ کی ان بچیوں نے، ان کنیزوں نے اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنا سیکھ لیا۔ چوتھی چیز، اس علاقے کے لوگ ہمیں طعنے دیتے تھے کہ تم مسلمان کنڑا زبان نہیں جانتے، کنڑا میں تم پیچھے ہو، اپنی قومی یہاں کی زبان جو ہے اس علاقے کی، اس زبان کی ناواقفیت کے طعنے دیے جاتے تھے۔ ان ایجوکیٹڈ کہ تھوڑا بہت پڑھا کہ نہیں، کام کاج میں لگا دیا، پنچر میں لگا دیا، ویلڈنگ میں لگا دیا، تمہارے بچے بچیاں پڑھنے میں پیچھے ہیں، تم لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہو، تمہارے اندر ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ جو طعنے ہم سنتے آ رہے تھے، چند دنوں میں بچیوں نے ڈنکا بجا ڈالا۔ ایسے ایسے اسپیچ، ایسی ایسی فصاحت، ایسی ایسی بلاغت، ایسی روانی، کنڑا کے اندر ایسے الفاظ، ایسے محاورے اور بے باکانہ انداز، بے نڈر انداز، بے خوف انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ کیا پیارا انداز، کیا سلاست ہے زبان میں، کیا روانی ہے الفاظ میں، کیا جچے تلے الفاظ کے اندر اپنے ماسٹروں سے، اپنے پروفیسروں سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی زبان میں ایسے سوالات اور ایسے جوابات، ایسے ڈیبیٹس کرنا شروع کر دیا کہ سامنے پڑھانے والوں کی زبانوں پر تالے ڈال دیے۔ دنیا کو باور کرایا، یہ یقین دلایا کہ ہماری بچیاں ان ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، پڑھنے میں پیچھے نہیں۔ کنڑا بھی، انگلش بھی اور لا بھی، قوانین بھی، اپنے فنڈامنٹل رائٹس بھی، اپنے قوانین، اپنا دستور، اپنا آئین، اپنا آرٹیکلز ہمیں کیا بتاتا ہے، کتنی اجازت ہمیں دی ہے، اب تک کیا ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے اور کیوں اچانک شروع ہوا۔ یہ تمام مسائل ہم سوال کرتے تو بات اتنی نہ بنتی جتنی ان کلیوں نے بات بنا کے دکھا دیا۔ اپنا لوہا منوا دیا ان بچیوں نے،
کہ ان سے ٹکر نہ لینا، یہ تعلیم میں بھی ماہر، زبان میں بھی ماہر، اور چالاک بھی ہیں، دماغ بھی ہیں، اور ہمت و شجاعت کی بات مسکان کافی ہے۔ اس بچی کے بارے میں کتنا کہیں کم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جمعیت علماء نے تحفہ دے دیا تو کیا ہوا؟ ارے سراہو، داد دو۔ صرف وہ ایک بچی نہیں، اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے ہزاروں مسکان کھڑی ہیں، اب ہزاروں بچیاں کھڑی ہیں۔ اس نعرے تکبیر کی گونج، کئی نوجوانوں نے بھی کئی مرتبہ تکبیر لگایا ہے، کئی نوجوانوں کی ویڈیوز بھی آئی، بہت سارے نوجوانوں نے جگہ جگہ پر اکیلے میں جا کر کچھ کیا، مگر ایفیکٹ اتنا نہ ہوا جتنا ایک معصوم کلی کے تکبیر نے ایفیکٹ کیا ہے۔ کتنا کیا ہے؟ اس ملک کے ہر ہر گھر میں تکبیر کی آواز گونجی ہے، ہر گھر میں، کیا اپنے کیا غیر۔ وہ ویڈیو نشر ہوا، ہم سن سن کے تھک چکے تھے، ہمارا باڈی لینگویج یہ بتا رہا تھا کہ ہم ہار گئے، ہم ڈر گئے، بزدل ہو چکے۔ روزانہ کچھ کتوں کے جھنڈ ہمارے نوجوانوں کو اکا دکا پکڑ لیتے تھے اور ان کو اپنے جھنڈ میں پھنسا کر اپنی مردانگی، اپنی قوت اور اپنے وہ غلط نعرے کا استعمال ویڈیو بنا بنا کے ڈالتے۔ روزانہ دیکھ دیکھ کے ہمتیں پست ہوتی جا رہی تھیں۔ کئی سالوں کی ہسٹری ہمارے سامنے تھی۔ ایک دن کا کرشمہ بچی نے کیا کیا، ایسا لگتا ہے ہماری جانوں میں جان پھر سے آ گئی، ہم پھر سے دوبارہ نوجوان بن گئے۔ ہم گویا بھول گئے تھے، بچی نے یاد دلا دیا۔ ہم سو گئے تھے، اس بچی نے ہمیں جگا دیا۔ کیا ہمیں جگاتی؟ سارے عرب کے ایوانوں میں ہلچل مچا ڈالا بچی نے۔ ان بچیوں سے جو کام ہو رہے ہیں، یہ جو ویڈیوز نشر ہو رہے ہیں، اس کا پلس پوائنٹ آپ لیجئے۔ عرب ممالک کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہاں آئیں کچھ کریں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا احسان، ان بچیوں نے خود اس ملک کے لوگوں کو نہیں، عرب کے لوگوں کو تک جگا ڈالا۔ وہ سوئے ہوئے تھے، وہ ان کو کچھ حس نہیں تھا، بے حس ہو چکے تھے۔ الحمدللہ ان بچیوں کے اوپر جو کچھ آفتیں آ رہی، ان بچیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا اثر یہ ہوا کہ اہل عرب بھی تڑپ اٹھے اور جگہ جگہ پوری دنیا کے ایوانوں کے اندر، وہاں کے بڑی بڑی میٹنگوں کے اندر یہ مدعا بنا، یہ ایشو بنا۔ الحمدللہ ایک بچی نے پوری دنیا میں پیٹرول اور اس کا ایک ایندھن کا سپلائی کرنے کا کام کر ڈالا کہ سب لوگ چل پڑے۔ آخری ایک چیز، یہ جو ان بچیوں کے ذریعے سے اللہ نے کام لیا ہے کہ ہماری بہت ساری مسلم عورتیں، لڑکیاں جو انہی کے ساتھ کالج میں جاتی تھیں، مغربیت سے اثر انداز تھیں، ان کے اوپر اثر ہو چکا تھا۔ مغربی فیشن، یعنی فیشنیبل جو زمانہ چل رہا ہے ٹی ویوں میں، سیریلوں میں، فلموں میں، اور جو باہر ممالک کے اندر جو فیشن، عریانیت، ننگا پن، کم کپڑے پہننا، اسے فیشن اور اسے ترقی کا نام دیا جاتا تھا کہ ہم بہت زیادہ ترقی والے لوگ ہیں، یہ ہر کسی سے میل جول اور اپنے جسم کی نمائش، یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ہماری بھی بہت ساری بچیاں اسی کو فخر سمجھنے لگی تھیں، اسی کو شان سمجھنے لگی تھیں۔ الحمدللہ اس وقت کا جو طوفان مچا ہوا ہے، ان بچیوں نے ان بچیوں کو اور ان عورتوں کو جو فیشن کے اوپر مر رہی تھیں، بے پردہ ہونے کے لیے مچل رہی تھیں، انہوں نے ان کو بڑا بہترین انداز میں ایک پیغام ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں کے اندر بٹھا ڈالا کہ میری بہنوں، میری ماؤں، تم پردے کو مجبوری مت سمجھنا، پردے کو عیب نہ سمجھنا، پردے کو اپنی طاقت سمجھنا، پردے کو اپنی عزت سمجھنا، پردے کو اپنی شان سمجھنا، پردے میں اپنی کامیابی سمجھنا۔ یہ ان تمام عورتوں کے دلوں اور دماغوں کے اندر بٹھانے کا کام ان باحجاب، ان باپردہ لڑکیوں نے جو اپنی جنگ لڑ رہی ہیں، ان بچیوں نے ان تمام عورتوں کو، صرف اپنی ہی نہیں تو پوری دنیا کی عورتوں کو یہ میسج دے ڈالا،
ہر پوری دنیا کے لوگ دیکھنے پر مجبور ہیں کہ یہ کیا لڑائی ہے، پردے کی، حجاب کی، ارے یہ بھی کوئی لڑنے کی چیز، اب سوچنے پر مجبور کہ ہاں یہ ہمارا پروٹیکشن کے لیے تھا، یہ ہماری حفاظت کے لیے تھا۔ عورتوں کی حفاظت، عورتوں کی عزت، عورتوں کی شان پردے کے اندر ہے۔ یہ میسج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، جماعتوں کے ذریعے سے، علماء کے بیانات کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے سے دیتے رہے، کسی کو اثر نہ ہوتا تھا۔ ان بچیوں نے ایسا اثر کر ڈالا کہ کیا کہیں۔ یہ چند چیزیں جو میں نے اپنے دل دماغ سے سوچا، کچھ فوائد، اور آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں فعل حکیم از حکمت خالی نہ باشد۔ آخری ایک میسیج ان بچیوں کے ذریعے سے چیزیں ملتی ہیں، آپ یاد رکھیے، آگے آنے والے حالات ہمیشہ اب قائدین، بڑوں، امیروں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ رکھیے گا کہ وہ آئیں گے، یہ آئیں گے۔ حالات ایسے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک پتہ نہیں کب، کہاں، کس جگہ پر، کون سی سچویشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہر نوجوان، ہر بڑے آدمی، ہر مرد اور عورت، آپ کو پتہ نہیں کب، کہاں، کس مسئلے میں الجھا لیا جائے گا۔ تو آپ اس کے عادی نہ بنیں کہ ہمارے آئیں گے بڑے، ہمارے اکابرین یہ سالو کریں گے، یہ حل کریں گے۔ یہ سمجھ لیجئے آپ میں سے ہر ایک کو اپنے رائٹس، اپنے حقوق کی لڑائی اپنے دم پر خود کو لڑنا ہے۔ اپنے حق کی لڑائی ہر بندے کو اپنے دم پر خود فیس کرنا ہے، حالات کا ڈٹنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اپنے حق کو لینا ہے، اس کو جیتنے کی کوشش کرنا۔ یہ دب کر، نیچے رہ کر، ہمیشہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو کر آپ زندگی نہ گزارا کرو۔ یہ میسیج بھی ان حالات سے ملتا ہے، کیونکہ آگے آنے والے اور بھی بہت سارے حالات۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ آزاد ہو جائے، ہر بندہ جو من میں آئے وہ کرے، یہ نہیں۔ اپنے بڑوں سے رائے مشورہ کرتے ہوئے، اگر کبھی آپ میں سے کبھی کسی پر کچھ آتا ہے، کوئی حال، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم سب کو ان حالات سے بچا کر رکھیں۔ ہم تو امن چاہتے، اطمینان چاہتے ہیں، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، سب لوگ آپس میں متحد ہو کر اپنی زندگیاں گزارتے رہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اگر پھر بھی جیسے کچھ لوگ ہیں دشمن، وہ نہیں چاہتے امن کو، وہ امن کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، اگر آپ میں سے کبھی کسی کو ایسا حال آ جائے تو آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا کہ آپ کی اپنی ڈیفنس، اپنا دفاع، اپنی لڑائی آپ کو خود اپنا لیڈر بن کر لڑنا ہے۔ میں مارنے مرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، قانون کی بات، حق کی بات، انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پھر آپ مس یوز مت کریں میرے الفاظ کو، میرے جملوں کو غلط استعمال نہ کریں کہ مولانا بولے سب لڑنا کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا را میں نے بہت گہرائی کی، اندر کی کچھ باتیں، فیکٹس، حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے، جلد از جلد اس مسئلے کا حل نصیب فرما دے، اور امت مسلمہ کے حق میں، اپنی باپ پردہ بچیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ عطا فرما دے۔ آخر میں ایک ضروری گزارش، بڑا المیہ ہمارا یہ ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، یہ 1-2 گھنٹے ناکافی ہیں اس مضمون کے لیے۔ ہماری وہ لڑنے والی بچیاں، کالج اسکولوں میں جتنی بچیاں جاتی ہیں اس میں سے 10 یا 20% بچیاں ہیں جو لڑ رہی ہیں، باقی کالج ہی میں، اسی کالج میں پڑھنے والی 80% بلکہ 90% بچیاں پہلے ہی سے بے حجاب تھیں، بے نقاب تھیں، برقعے ورقے کچھ نہیں پہنتے تھے، اور اب بھی اگر کچھ تھے تو کمپرومائز کر لیے، کچھ تو ماں باپ کے دباؤ میں، اور کچھ رحم فرما کرم فرما ہمارے لیڈران ایسے بھی ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں۔ کچھ کے بارے میں سننے میں آیا کہ یہاں کے بھی کچھ روشن خیال لوگ کالجوں کے پاس گئے اور اپنی بچیوں کو یوں سمجھایا کہ بیٹیاں کیوں لڑ رہی ہو، پردہ درہ ہی تو ہے، نکال دو، صرف سر پہ سے نکالنا، نکال کے جاؤ، ایگزام چل رہے ہیں تمہارے، 1 سال کا وقت ویسٹ ہو جائے گا، فیس تمہاری برباد ہو جائے گی، فیوچر ہے تمہارے سامنے، مستقبل ہے تمہارے سامنے۔
آگے بڑھو، پردے کے چکر میں اپنا فیوچر برباد مت کرو۔ تو ایسے نصیحت کرنے والے کچھ ماں باپ نے بھی دباؤ ڈالا، کچھ ایسے روشن خیال لوگ، حالانکہ یہ تاریک خیال لوگ ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رائے مشورے دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بات سن کر بھی کچھ بچیوں نے جو باپردہ تھیں پردے نکال کر کمپرومائز کر لیا، جانا شروع ہو گئیں۔ کچھ ہیں جو جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، بچیاں کہہ رہی کہ مر جائیں گے مگر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ خدا ان بچیوں کا لاج رکھ لے۔ ان کچھ بچیوں سے آپ میں سے میری گزارش ہے، آپ کی جو بچیاں اسکول کالجز جاتی ہیں، خدا را اب تو بھی ہوش کے ناخن لو۔ اب تک بہت بے پردگی ہو گئی، اب تو تھوڑا پردہ کراؤ، بچیوں کو سمجھاؤ پردے کی کیا اہمیت ہے۔ جب تک فریڈم تھا، آزادی تھی، تم نے خود پردے نکالے، اب قانون بننے جا رہا ہے تو پردے کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ صرف یہ ایک مسئلہ ہی نہیں، داڑھیوں کا بھی ایسا ہی مسئلہ، ٹوپیوں کا بھی ایسا ہی مسئلہ، نمازوں کا بھی ایسا ہی مسئلہ۔ آگے آنے والے ہیں یہ چیزیں، یہی بتایا جائے گا کہ 80% 90% لوگوں کو مسجد کی ضرورت ہی نہیں، یہ 10% کے واسطے مسجداں کئی کو، یہی تو مسئلہ ہے۔ جمعہ کیا نماز ہماری دن کی 5 نمازیں، کتنے لوگ آتے ہیں؟ اگر سروے کیا جائے اور اس پر قانون بننے لگے تو بھئی 90% میجارٹی پر یہاں فیصلے ہوتے نا، یہاں میجارٹی پر ہوتے ہیں فیصلے، کدھر میجارٹی ادھر فیصلہ۔ کتنے لوگوں کی داڑیاں ہیں، کتنے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، یہ میری باتیں چبھتی ہوں گی آپ کو۔ خدا را اپنے آپ پر، آگے آنے والی نسلوں پر، اپنی دین اسلام پر کچھ تو مدد کرو، احسان کرو، ورنہ تم تو چلے جاؤ گے۔ آگے جو قوانین بنیں گے تمہاری نسلیں تمہاری قبروں پر پیشاب کریں گی، یاد رکھنا۔ تمہاری فاتحہ نہیں پڑھیں گے، تمہاری مغفرت کی دعائیں نہیں کریں گے۔ کم وقتوں تم نے جنم تو دے دیا مگر کفر کے نرغے میں ڈال کر چلے گئے تم۔ آزاد دیش تمہیں ملا تھا، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر تم چل سکتے تھے، ایسی آزادی اپنے بچوں کو کیوں نہ دیا تم نے؟ اگر تم سکھوں کی طرح اپنے مذہب پر عمل کیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ خیر کیا کریں، بہرحال بہت کچھ ہے ہمارا رونا، بہت کچھ ہے آپ سے ہمارا کہنا۔ خدا را اللہ کے لیے اب تو سمجھو، اب تو اپنی لائن بدلو، مسجدوں میں آؤ، علماء سے تعلق مضبوط کرو، توبہ کرو، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو، اپنی گزری ہوئی غلطیوں سے اللہ سے رو دھو کر توبہ استغفار کریں۔ اللہ ان بچیوں کی لاج رکھ لے، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے حق میں صحیح فیصلہ عطا فرما دے۔ ان کے ایگزامز چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے ایگزام کا بھی کوئی راستہ نکال دے، ان کا فیوچر بھی بچ جائے، ان کی فیس بھی بچ جائے، ان کا پردہ بھی بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس مسئلے کا حل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کے اخراجات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔